بعض اوقات بہت کوشش کے باوجود اللہ کا راستہ نہیں ملتا، تو ہم اس صورت میں کیا کریں؟ آپ اپنی کوشش ترک کر دیں، ہم خود ہی آپ کے ساتھ ہیں، آپ ذمہ داری سے آزاد ہیں۔ آپ ذمہ داری مت لیں اور یہ نہ کہیں کہ ہم جکڑے ہوئے ہیں، بے بس ہیں، زور لگ رہا ہے۔ ہم آپ کے خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ چھوڑ دو اس بات کو، خیال کی فکر نہ کریں، خیال کہیں نہیں جاتا، خیال پیچھے کہیں سے آتا ہے۔ ایک ان پڑھ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور پیچھے سے قلم کی طاقت آ جاتی ہے اور وہ نعت لکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لکھواتے ہیں۔ ایک دفعہ سعدی شیرازی رحمت اللہ نے نعت کے 3 مصرے بنا لیے: بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اس کے بعد قلم رک گیا، کتنے دن گزر گئے مگر چوتھا مصرع نہ آیا۔ سعدی رحمت اللہ بہت پریشان ہوئے اور روتے رہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا سعدی لکھو صلو علیہ وآلہ، تو اس طرح بھی مصرع پورا ہوتا ہے۔ اصل میں ہم محبت نہیں کر سکتے، محبت وہ خود ہی کرتا ہے، پہل وہ خود ہی کرتا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پہل کر جائیں؟ اس نے کہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، بس میں نے تم کو پیدا کر دیا۔ تو راز یہ ہے، ظہور کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ اور عالم ظہور میں کون ہے؟ آپ۔ یہ تو بڑی زبردست سرفرازی ہو گئی۔ جب تک آپ ہیں اس نے ظاہر نہیں ہونا، اور جب وہ ہوا تو آپ نے نہیں ہونا۔ کہانی یہ ہے، بات صاف ہے، سمجھ آ گئی؟ تو محبت کس کی ہے؟ پہلے اس کی ہے، وہ خود ہی پہل کرتا ہے، محبت بھی وہ خود ہی دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، تو جو تلاش کرے گا ہم اس کو راستہ دکھائیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ تلاش کیسے کریں جب راستے کا پتہ نہ ہو؟ اس نے کیا کہا تھا؟ جو ہمیں تلاش کرے گا ہم اس کو راستہ دکھائیں گے۔ سوال کیا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تلاش کس کو کرنا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جس کو ہم راستہ دکھاتے ہیں وہی تلاش کرتا ہے۔ جو اللہ کو تلاش کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ کو تلاش کرنے والا بندہ سویا ہوتا ہے اور اللہ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری محبت کا آغاز ہو گیا اور میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ چلتے چلتے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مایوس نہ ہونا، اللہ بہت مہربان ہے، مجھ سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اللہ اسے انکریج کرتا ہے۔ چلتے چلتے آدھا راستہ کٹ جاتا ہے اور پھر پورا راستہ کٹ جاتا ہے۔ جب منزل پہ پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ آگے ہو۔ اللہ نے خود ہی چلایا، ساتھ بھی رہا اور منزل پہ بھی خود پہنچ گیا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ ہم چل رہے تھے، وہ خود ہی چلا رہا تھا۔ اس لیے آپ کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ آواز سنتے جاؤ۔ اللہ خود ہی جگاتا ہے، خود ہی چلاتا ہے، ساتھ بھی چلتا ہے، منزل بھی آپ ہی ہیں اور وہ خود ہی بلاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارا سفر الا اللہ، دراصل سفر مع اللہ ہے۔ اللہ کی طرف جانے والا سارا سفر اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے کہیں آنا جانا نہیں، گھر میں بیٹھ جاؤ، جانا تو کہیں نہیں، وہ تو اللہ ہے۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ اللہ والے بھی مخلوق ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہوئی ہے کہ اللہ والوں کو غیر مخلوق بنا دیا۔ اب ان سے ضرور کرامتیں سرزد ہوں، مثلاً یہ کہ وہ مٹی کو سونا بنا دے۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رجوع میں ہو۔ آپ لوگ چاہے گناہ گار ہو، سادہ ہو، نیک ہو یا جس طرح کے ہو، جس کا رجوع اچھا ہو گیا وہ اچھا ہو گیا، تو یہ نیکی کی بات ہے۔ اپنے آپ کو برا نہ کہا کرو، اس سے توبہ کر لو۔ کس چیز سے توبہ؟ اپنے آپ کو برا کہنے سے۔ یہ نہ کہا کرو کہ ہم کہاں بخشے جائیں گے، 10,000 مرتبہ توبہ کر لو، ہم تو بخشے جانے والے ہیں۔ جس نے بخشش کا خیال کیا وہ بخشا گیا، جس نے گناہ کو برا کہا وہ بخشا جائے گا، جس نے نیکی کا خیال رکھا وہ بخشا جائے گا، جو نہ بخشا جانا چاہے وہ بھی بخشا جائے گا۔ اور بتاؤ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نماز میں پڑھتے ہو نا، یا اللہ ہماری اولاد کو بخش۔ اگر کسی نیک ماں باپ نے یہ دعا کی ہو تو وہ اولاد بخشی گئی۔ اگر بچے نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش، تو آپ اس کے ماں باپ ہیں، بخشے گئے۔ پھر یہ دعا کی کہ مسلمانوں کو بخش، تو آپ مسلمان ہیں، آپ بھی بخشے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری امت کو بخش،
تو بھی آپ بخشیں گے۔ بخشش کے بڑے چانسز ہیں، آپ ضائع کرنا چاہو تو بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ رحمت کا یقین ہی رحمت کا حصول ہے۔ کیا کہا؟ یہ فکرہ یاد رکھ لو کہ رحمت کی تمنا ہی رحمت ہے۔ رحمت کی آپ نے خواہش کی ہے تو رحمت ہو گئی۔ تو جو اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، دراصل جس پر رحمت ہو وہی رحمت مانگتا ہے۔ تو رحمت کون مانگے گا؟ جس پہ رحمت ہوتی ہے وہی مانگتا ہے۔ بس اللہ میاں سے ایک چیز نہ مانگا کرو، یہ پکا وعدہ کرو، اللہ میاں سے پیسے نہ مانگا کرو۔ یہ کیا وعدہ کر دیا آپ نے؟ آپ غیر اللہ کو نہ مانگو، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگو، فضل مانگو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، اور اس طرح چلتے چلے جاؤ بالکل اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی انسان سے غافل نہیں ہے، کسی مستقبل سے وہ غافل نہیں ہے، کسی ماضی سے غافل نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل۔ اس کے لیے سب ایک ہی زمانہ ہے، ہر زمانہ اس کا ایک ہی زمانہ ہے، سب حال ہے اس کا، سب حال ہے۔ وہ جیسے تھا ویسے ہی ہے۔ آپ اللہ کو رحم والا دیکھو، اور اگر اسے رحم والا سمجھو گے تو رحم ہی دے گا۔ ایک آدمی کو کسی نے سمجھایا کہ اللہ کی کیا ذات ہے، اس نے بتایا کہ اللہ ایسا ہے کہ اس کو جیسا چاہو گے ویسا پالو گے۔ اچھا سمجھو گے تو اچھا ہی ملے گا، رحمان سمجھو گے تو رحمان ہی ملے گا، رحیم سمجھو گے تو رحیم ہی ملے گا۔ اگر یہ سمجھو گے کہ اللہ پائی پائی کا حساب لے گا تو وہ پائی پائی کا حساب لے گا۔ اللہ کو کیا زیبا ہے کہ وہ پائی پائی کا حساب لے۔ ایک آدمی خانہ کعبہ میں گیا، کہتا ہے کہ اللہ میاں بات یہ ہے کہ ہمارے انسانوں کی دنیا میں یہ رواج ہے کہ اگر دشمن خود چل کے گھر آ جائے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، ہم تیرے گھر میں چل کے آ گئے ہیں، اب معافی دے دے۔ تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب اس میں ایک راز اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کو خود ہی منظور کر لیا کرو۔ بات سمجھ آئی؟ آپ ہی دعا مانگی، آپ ہی آمین کہا، اور پھر آپ کا دل کہے گا کہ منظور ہے، کیونکہ جو نام منظور ہونے والی بات ہوگی وہ دعا آپ کے پاس آئے گی ہی نہیں۔ تو یہ ایسا راز ہے، اس میں بڑی آسانی ہے۔ ایک کہانی سنو۔ ایک آدمی تھا، اس سے کسی نے یہ کہا کہ اللہ کی محبت کیسے ہے، کہ اللہ کو جیسا چاہو گے ویسا پالو گے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہ ایک ایسے درخت کے نیچے پہنچا جہاں ہر دعا منظور ہو جاتی تھی، یعنی کہ جیسا گمان ہوتا تھا ویسا ہی ہو جاتا تھا، یعنی وہاں جو خیال کرو وہ پورا ہو جاتا تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس جنگل میں کھانا مل جائے؟ اس کو صرف خیال آیا اور کھانا حاضر۔ پھر سوچا کہ پانی، تو پانی بھی موجود۔ پھر سوچا کہ سونے کے لیے چارپائی بھی ہونی چاہیے تاکہ دوپہر کو ریسٹ کر لوں، تو چارپائی بھی موجود۔ سوتے وقت خیال آیا کہ کہیں کوئی شیر نہ آ جائے، شیر آیا اور اسے کھا گیا۔ بس راز یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ حساب رکھو گے تو وہ حساب کر لے گا، اور اگر بے حساب رہو گے تو وہ بے حساب دے گا۔ خود ہی ڈرتے ہو اور اسے خود ہی ڈرانے والا بناتے ہو۔ تو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تیرے یقین کا ایک نام ہے، تو اپنے یقین کو ٹھیک کر، اللہ تو رحم کرتا ہے۔ اگر کسی نے اس کے علاوہ کچھ اور سمجھا تو اس پر ظلم ہو جائے گا، وہ مارا گیا، برباد ہو گیا۔ ہمارا اللہ تو رحم والا ہے۔ اب ڈر کس بات کا؟ یہ تو ایسے ہے کہ تم سے کوئی پوچھے کہ کیا نام ہے تو تم کہو گے شیر علی ہے، وہاں کیوں کھڑا ہے؟ ڈر لگتا ہے کتنوں سے۔ اب ڈر کس بات کا ہے؟ جب اللہ ہے وہ رحم کرنے والا ہے تو ڈرتے کس بات سے ہو؟ سوائے اپنے جھوٹے ہونے کے اور کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں کہ وہ رحم والا ہے اور رحمان ہے، یہ تو ہم پکا مانتے ہیں۔ تم بھی مان جاؤ، اگر وہ رحمان ہے تو رحمان ہے، رحیم ہے تو رحیم ہے، حالانکہ وہ قہار بھی ہے۔ تو آپ یہ کہو کہ قہاروں والا وہ دوسرا محلہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، ہمارے لیے وہ رحمان ہے۔ وجہ، ثبوت یہ ہے کہ رحمان اس کے لیے ہے جس کے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی ہے۔ اب یہ شخص عذاب سے بچ گیا، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تمہارے دل میں ہے، وہ ذات تمہارے دل میں ہے، وہ محبت تمہارے دل میں ہے، اللہ اس کو سزا دینا افورڈ نہیں کرتا، عام طور پر اسے سزا نہیں دیتا۔ اس کو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، محبت کو پاس رکھ لو تو سارے مسئلے مسائل حل ہیں،
جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہاں رحم ہے، جہاں یہ محبت ہے وہاں مغفرت ہے۔ بس یہ آسان سی بات ہے۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ تمہارا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میری بات سمجھ گئے ہو نا کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایمان ہوتا ہے آخرت پر یقین، نماز، سجدہ، درود، فرشتے، کتاب وغیرہ۔ ایک آواز آئی کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے، تو یہ اصل ایمان ہے۔ اصل ایمان کیا ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زندگی بسر کر رہا ہے اس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو گیا۔ آئندہ عذاب وغیرہ کی بات نہ کرنا، یہاں کوئی عذاب نہیں ہوتا، وہ شعبہ ہی اور ہے۔ آپ فزیکلی سوچ لو اور میتھمیٹیکلی لکھ لو کہ اس بڑی دنیا میں چند لوگ ہیں جو اللہ کا رحم مانگ رہے ہیں۔ لاہور میں چند لوگ ہیں جو آپ جیسی محفلیں کر رہے ہیں۔ آج کے موجود لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نام کا بھی پتہ نہیں، ان کے کام کا بھی پتہ نہیں، فون کا نمبر تو ویسے بھی پتہ نہیں، باہر نکلتے ہی نام بھول جاتے ہیں، اور ہم سب فی سبیل اللہ ملتے ہیں۔ لاہور میں چند لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ملتے ہیں، فی سبیل اللہ ملتے ہیں، تو اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہے؟ اس زمانے میں اس زمانے کی بات کرتے ہو، اللہ یہ مہربانی کر رہا ہے اور آپ ڈر رہے ہیں۔ جو اپنی ماں سے ڈرتا ہے وہ بہت ہی جھوٹا آدمی ہے۔ ڈر کس بات سے رہے ہو؟ ماں سے زیادہ شفیق اللہ سے ڈر رہے ہو؟ یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، یہ تو چاہنے کی بات ہے۔ اس میں صرف ایک بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ محبت چھن نہ جائے، بس اس بات کا خیال رکھو۔ اس محبت کو کیسے قائم رکھ سکتے ہو؟ شکریہ کے ساتھ۔ جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس کی نعمت محفوظ ہو گئی۔ آپ نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر کیسے ادا کرو گے؟ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کو وہ نعمت دو، اس کو اس نعمت کا حصہ دو۔ اگر تمہارے پاس نعمت ہے، انار کے درخت ہیں، باغ ہیں، اب اس کو دو جس کے گھر میں یہ نہیں ہے، کہ نعمت کا شکریہ ادا ہو گیا۔ ایک اور راز بتاتا ہوں، بات بہت آسان ہے، کہیں سمجھنا مشکل نہ ہو جائے۔ مثلاً آپ ایک آدمی کے پاس گئے، اس کی مدد کی، اس آدمی نے ایک بات بتائی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اپنا کوئی بندہ بھیج جو میری یہاں پر مدد کرے، اب تم یہاں پر میری مدد کے لیے آ گئے ہو، تم تو اسی کے بندے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مبارک ہو، تم اللہ کے دوست ہو۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا، یا سائل کو سائل بننے سے پہلے مدد دے دو۔ ایک جگہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے پاس سائل آیا، آپ خطبہ دے رہے تھے۔ یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سائل نے سوال کیا اور آپ نے توجہ کی۔ اس کا سوال 20 اشرفیوں کا تھا، مگر آپ کے پاس بھری ہوئی تھیلی تھی، وہ آپ نے اس کو دے دی اور خود رونے لگ گئے۔ باقی ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے سائل کا سوال تو کئی گنا پورا کر دیا، اب روتے کیوں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غافل ہو گیا تھا، ورنہ وہ سوال کی اذیت سے بچ جاتا۔ تو وہ اس غفلت پہ رو رہے تھے کہ وہ سوال کی اذیت سے کیوں گزرا۔ اگر توجہ میں ہوتا تو سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی مدد کر دیتا، تو اس بات کا وہ افسوس کر رہے تھے۔ تو آپ سائلوں کو سوال کرنے کی اذیت سے بچایا کرو۔